زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کسی غیر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا. اجازت بھی لینی ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر والوں کو سلام کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور آپ کی سنت تھی. آپ جب کسی کے دروازے پہ جاتے 3 دفعہ جا کر السلام علیکم کہتے. اندر سے جواب آتا، اجازت ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہو جاتے، اور اگر تیسری بار بھی جواب نہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ اصول ہے کہ کسی کے دروازے پہ جانا ہے، بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا. اور دوسرا فرمایا کہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے گھر والوں کو سلام کہو. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنے گھر والوں کے متعلق بھی فرمائی ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر کے افراد کو سلام کہا کرو. تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا ہی بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے. سلام، اس کے معنی پہ آپ غور کریں. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ ہو، اور اس کی برکتیں نازل ہوں. ہم سب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سلامتی بھی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے متعلق رحمت بھی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے متعلق برکتیں بھی چاہتے ہیں. تو پھر میرے بھائیو، ہمیں اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. بڑے مسلمان ہیں جو باہر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بڑا کھل کے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو سلام کہتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مبارکتن، بڑا ہی بابرکت کلمہ ہے. کیسا بابرکت کلمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مسلمان جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے سلام کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق کا ذمہ اپنے لیے لے لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب تک تو زندہ رہے گا میں تجھے رزق عطا کروں گا، اور جس وقت تجھے موت آئے گی میں تجھے جنت عطا کروں گا. میرے بھائیو، یہ 2 ہی تو چیزیں ہیں جو ہمارا مقصد ہے. دنیا میں انسان یہ کامیابی چاہتا ہے کہ مجھے رزق میں، روٹی میں کوئی پریشانی نہ ہو، تنگی فاقہ نہ ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسے عادت بنا لیتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہہ کے داخل ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے سلام کہہ کر نکلتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اب میں تیرا ضامن ہوں، جب تک تو زندہ رہے گا میں تجھے رزق عطا کروں گا، اور جب تجھے موت آئے گی تجھے جنت عطا کروں گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ سلام اتنا ہی پاکیزہ تحفہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ہر کسی کو، کوئی واقف ہے نہ واقف ہے، اجنبی ہے، سلام کہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تو یہ عادت تھی کہ گزرتے گزرتے اگر راستے میں درخت آ جاتا، ایک صحابی درخت کے ادھر سے گزرتا ہے، دوسرا ادھر سے گزرتا ہے، کہ درخت کو کراس کرنے کے بعد جب دونوں صحابی آپس میں ملاقات کرتے پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرنے والے جب سلام کہتے ہیں، اور سلام کہتے ہوئے آپ نے فرمایا جب مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ یہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ یہ سنت نہیں ہے. مصافحہ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. فرمایا کہ جب مصافحہ کرنے والے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین دونوں کے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں. اس قدر پیارا عمل ہے سلام کہنا، مصافحہ کرنا.
تو اپنے گھر میں جائیں سلام علیکم کہیں، اور باہر کسی دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں بغیر اجازت سے شریعت نے منع کیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اور سنت اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، السلام علیکم اونچی آواز سے کہیں، اندر سے جواب آئے، اگر نہیں آتا پھر سلام کہیں، پھر اگر جواب نہیں آتا تیسری دفعہ السلام علیکم کہیں، اگر جواب آئے آپ کے گھر ان گھر والوں کے ساتھ ملاقات ہو، اجازت ملے تو داخل ہو جائیں، اگر اجازت نہ ملے تیسری دفعہ بھی جواب نہ آئے تو میرے بھائیوں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں کے دروازے پہ گیا تھا اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا یا میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ شیطان پھر ایسی سوچے لاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابیوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، بعض دفعہ آگے سے جواب نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کبھی ناراض نہیں ہوئے کہ میں تیرے دروازے پہ گیا، تجھے جا کر 3 دفعہ سلام بھی کہا، تو نے اندر سے جواب ہی نہیں دیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں مصروف ہے یا اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ سویا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس لیے اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ سنت کے مطابق 3 دفعہ اجازت لینی چاہیے، اگر جواب آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس۔ اور یہی اصول آج کے دور میں موبائل کے حوالے سے بھی ہے۔ بعض دفعہ کئی لوگ جو ہیں کسی کو فون کرتے ہیں، اگلا بندہ نماز میں ہے یا موبائل اس کے پاس نہیں ہے، وہ دوبارہ فون کرے، تیسری بار فون کرے، اگر وہ فون نہیں اٹھاتا آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کال پہ کال کرتے ہی جاتے ہیں، اگر اس نے نہیں فون اٹھایا تو 10 دفعہ بھی نمبر ملا دیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اس کا نمبر ملائیں، اگر وہ کال اٹھاتا ہے آپ کو جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مصروف ہوگا یا سویا ہوگا کہ جس وجہ سے اس نے آپ کا جو ہے وہ فون نہیں اٹھایا، تو تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق